السلام علیکم ناظرین، آج میں وحی کا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی کیسے شروع ہوئی اور اللہ نے جو فرمایا، ہم نے اے پیغمبر تجھ پر اس طرح وحی بھیجی جیسے نوح اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں پر بھیجی۔ ہم سے بیان کیا، حمید نے کہا ہم سے بیان کیا، سفیان نے کہا ہم سے بیان کیا، یحییٰ بن شہید انصاری نے کہا مجھ کو خبر دی، محمد بن ابراہیم تمی نے انہوں نے سنا، علقہ بن وقاص لیشی سے وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منبر پر سنا، فرماتے تھے جتنے کام ہیں وہ نیت ہی سے ٹھیک ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے۔ پھر جس نے دنیا کمانے یا کوئی عورت بیاہنے کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی۔ ہم نے بیان کیا، عبد بن یوسف سے کہا ہم کو خبر دی، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، اللہ ان سے راضی ہو، کہ حدیث بن ہشام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کھڑا کر دے جاڑے کے دن آپ پر وحی اترتی، پھر موقوف ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگتا۔ ہم سے بیان کیا، یحییٰ بن مغیرہ نے کہا ہم کو خبر دی، لیث نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زہیر سے، انہوں نے امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا پہلے جو وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھا خواب تھا، سوتے میں جو آپ خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی اور آپ ہرا کے غار میں اکیلے رہا کرتے اور وہاں گنتی کی کئی راتیں پتشیا یعنی عبادت کرتے، جب تک گھر میں آنے کا شوق پیدا ہوتا اور اس کام کے لیے توشہ لے جاتے۔ پھر دو حضرت ختیجہ کے پاس لوٹ کر آتے، اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا میں تھے کہ آپ پر وحی آن پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پڑھ، آپ نے فرمایا، میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، آپ نے فرماتے ہیں۔ پھر جبرائیل نے مجھ کو پکڑ کر ایسا بھینچا یعنی کسا
کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں۔ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا اور دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے دنیا بنائی، آدمی کو پھٹکی سے بنایا، پڑھ، اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ بس یہی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر لوٹے۔ آپ کا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالی کے اپنی بیوی کے پاس جو خلد کی بیٹی تھیں گئے اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، قسم خدا کی اللہ تجھ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو ناتا جوڑتے ہو اور ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہو، اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ ان کو کما دیتے ہو، اور مہمان کی مہمانی کرتے ہو، اور حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہو۔ پھر خدیجہ آپ کو ساتھ لے کر چلی، یہاں تک کہ وہ ورقہ بن نوفل بن سدین عبدالعزیز کے پاس، جو خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، وہیں لائے، اور وہ ایک شخص تھے جو بت پرستی چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے میں عیسائی بن گئے تھے، اور وہ عربانی زبان میں جانتے تھے، جو انجیل شریف سے جو اللہ نے ان سے لکھوانا چاہتا وہ عربانی زبان میں لکھا کرتے، اور بوڑھے ضعیف ہو کر اندھے ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات تو سن۔ ورقہ نے آپ سے کہا میرے بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ بن نوفل کہہ اٹھے یہ تو وہ خدا کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا، کاش میں اس وقت